السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جامع مسجد دلی جامع مسجد علاقے سے بول رہا ہوں، سید نظر الاسلام۔ میرا کہنا یہ ہے، جب بھی کسی جلسہ میں یا تو تقریر کرنے کے لیے کسی عالم کو بلایا جاتا ہے تو وہ عالم اپنے ڈیمانڈ رکھتے ہیں 20,000 30,000 40,000 تقریر کرنے کے لیے، تو یہ کہاں تک جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تھوڑا مہربانی کر کے رہنمائی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں، غالباً دہلی جامع مسجد سے یا وہیں آس پاس میں رہتے ہیں۔ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب کسی عالم کو تقریر کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو کوئی 20,000 مانگتا ہے، کوئی 30,000 مانگتا ہے، کوئی 40,000 مانگتا ہے، تو کیا ان کا یہ مانگنا صحیح ہے؟ ان کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ تو دیکھیں میرے بھائی، یہاں پہ ایک چیز جو بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے، وہ یہ کہ خود دین کا کام کرنا اور ایک ہوتا ہے دین کا کام کسی سے کروانا۔ ان دو چیزوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ان دونوں میں فرق نہیں کریں گے تو ایسے ہی سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے، خود پریشان ہوں گے اور دوسروں کو پریشان کریں۔ تو دین کا کام خود کرنا، جیسے الحمدللہ آپ نے سوال کیا ہے، آپ دین کا کام کر سکتے ہیں، بہت سارا کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ قرآن کے نسخے خرید کے مسجد میں رکھوائیے، آپ حدیث کے نسخے خرید کر مسجد میں رکھوائیے، مسجد بنوائیے، مدرسہ بنوائیے، مدرسے میں جو طلبہ پڑھتے ہیں جا کے ان کی سرپرستی کیجیے، ان کے پیچھے جو خرچ ہے وہ جا کے ادا کیجیے، آپ کیجیے، کون آپ کو روک رہا ہے؟ بہت اچھا کام ہے، یہ سب آپ کریں گے تو گویا کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے جتنے بھی دین کا کام ہے آپ کریں، 1 روپیہ نہ لے کسی سے، بلکہ خود اپنی تجوری کھول دیں، آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ تو آپ کو اگر دین کا کام کرنے کا شوق ہے تو پوری زندگی آپ اپنی وقف کر دیجئے دین کے کام میں، آپ کو کوئی نہیں روک رہا ہے، آپ صبح سے شام تک لگے رہیں، دین کا کام لگائیں۔ اگر آپ عالم ہیں تو آپ تقریر کریں، جا کے لوگوں کے گھروں میں، مسجدوں میں، جہاں بھی موقع ملے آپ لوگوں سے پوچھیں کہ ہم تقریر کرنا چاہتے ہیں، کچھ باتیں بتانا چاہتے ہیں، لوگ اجازت دیں تو آپ جائیے، 1 پیسے مت لیجیے، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ یہ ایک چیز ہے۔ لیکن ایک دوسری چیز کیا ہے کہ دین کے کام کا شوق پالنا اور خود کچھ نہیں کرنا، کسی اور سے کروانا، یہ دوسری چیز ہے میرے بھائی۔ اب اگر آپ دین کا کام خود نہیں کر رہے ہیں، کسی اور سے کروا رہے ہیں، تو اس کو آج کی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ کسی کو ہائر کرنا۔ جیسے آپ کو تقریر کرنا نہیں آتا، ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی عالم صاحب کو بلا رہے ہیں، تو اب آپ کسی کو ہائر کر رہے ہیں، کسی اور سے کروا رہے ہیں۔ تو جب آپ دین کا کام کسی اور سے کروائیں گے، آپ دین کا کام کیجئے، میں نے پہلی شکل بتائی، کھل کے کام کیجئے، صبح و شام کام کیجئے، پوری تجوری آپ ختم کر دیجئے دین کے کام میں، کوئی منع نہیں کرتا، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن یہ کہ دین کا کام کریں گے، بہت شوق ہے، لیکن خود نہیں، کسی اور سے کروائیں گے، تو جب آپ کو کسی اور سے دین کا کام کروانا ہے تو وہ اور آدمی جس کو آپ ہائر کر رہے ہیں وہ اپنی حیثیت کے حساب سے، اپنی ضرورت کے حساب سے، اپنے اسٹیٹس کے حساب سے 10 20 نہیں، اگر 1,00,000 2 لاکھ بھی مانگتا ہے تو کچھ غلط نہیں کرتا ہے۔ ہر آدمی کا اپنا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، اپنی ایک محنت ہوتی ہے، اس کے وقت کی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی عالم ہے، ہائی پروفائل عالم ہے، اس کا بزنس ہے، اس کا کاروبار ہے، یا اس کی ایسی مصروفیات ہے جس میں وہ منتھلی 3-4 لاکھ روپے کماتا ہے۔ اگر ایسا کوئی شخص ہے جو اتنے پیسے کما رہا ہے یا ایسے قیمتی کام کر رہا ہے جو اتنے پیسوں کے مساوی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا وقت بہت قیمتی ہے، اس عالم کا وقت بہت قیمتی ہے۔ جو مہینے میں 5-6 لاکھ روپے کما رہا ہے یا 5-6 لاکھ روپے کا کام کر رہا ہے، کوئی تحقیقی کام کر رہا ہے، کوئی علمی کام کر رہا ہے، بھلے آپ کی نظر میں اس کے کاموں کی ویلیو 0، لیکن اس کی نظر میں اس کی ویلیو کروڑوں ہے، اس کو آپ ہائر کریں گے تو اس کا جو لاس ہو رہا ہے اس حساب سے اگر 10 20 نہیں لاکھ روپیہ بھی آپ سے طلب کرتا ہے، کچھ غلط نہیں کرتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو مکس مت کریں، آپ دین کا کام کریں شوق سے، آپ عالم نہیں عالم بنے، علماء کے ساتھ جا کے بیٹھے، علم سیکھیں، 24 گھنٹہ اپنے آپ کو کر لیں، بھائی کون آپ کو منع کر رہا ہے؟ لیکن آپ خود نہیں کریں گے، دوسروں سے کروائیں گے، وہ فری میں، یہ بدترین ظلم ہے اس دور کا، یہ اس دور کی بہت ہی بدترین سوچ ہے کہ ہم دوسروں کو مفت میں بلائیں گے اور دین کا کام کریں گے۔ نہیں، آپ کسی کو بلا رہے ہیں تو اس کے اسٹیٹس کے حساب سے اور اس کی حیثیت کے حساب سے اور اس کی اپنی نگاہ میں اس کے وقت کی جو قیمت ہے اس کے حساب سے آپ کو پیسہ دینا ہوگا۔ آپ نہیں دے سکتے ہیں تو اپنی زبان بند رکھیں، اس پر کیچڑ نہیں اچھال سکتے۔ جیسے آپ کسی دکان میں آتے ہیں، بہت کپڑے کئی طرح کے ملتے ہیں بھائی، سستا مہنگا،
अब आप महंगा कपड़ा पसंद कर लें और बोलें कि नहीं इतना नहीं दूंगा, वो आपको नहीं देगा, तो आप क्या करें, चुपचाप घर पे बैठे, आप उस कपड़े वाले को गाली थोड़ी देंगे। तो ऐसे ही कोई आलिम जिसका वक्त बहुत कीमती है उसकी निगाह में, गर्चे आप नहीं समझ पाए, और वो उस हिसाब से चार्ज करता है, पैसा करता है, तो मैं समझता हूँ ये 10-20 हज़ार तो बहुत ही मामूली रकम है। एक आलिम के इल्म की, उसके वक्त की जो कीमत है वो इससे कहीं ज्यादा है। अगर वो लाख रुपए भी तलब करें तो कुछ गलत नहीं है, अगर वो लाख रुपए भी मांगे एक प्रोग्राम का तो कुछ भी गलत नहीं है। उनके कामों की, उनके वक्त की जो कीमत है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। हम उन उलमा की बात नहीं कर रहे हैं जो नाम के आलिम है, जिनके पास कोई इल्म नहीं है, जिनके पास कोई मसरूफियत नहीं है, जिनके पास कोई ऐसा काम नहीं है, उनके वक्त की ऐसी कोई कीमत नहीं, हम उनकी बात नहीं करें। लेकिन जो उलमा बाकायदा आलिम है, इल्म का काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं और उनका वक्त बहुत कीमती है, तो ऐसे उलमा को आप बुलाएंगे तो जहन में रखें कि जितना वो मांगते हैं उतना आपको देना पड़ेगा, और ये बिल्कुल भी जुल्म नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं आपको वाजे कर दूं कि हमारी कौम को सिर्फ यहीं पे पैसा नजर आता है कि एक आलिम ने 20,000 मांग लिया, 30,000 मांग लिया, 40,000 मांग लिया, ये जुल्म हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो उलमा मस्जिदों में इमामत कराते हैं, जो उलमा मदरसों में पढ़ाते हैं, जो उलमा जामियात में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, उनको 5,000, 8,000, 9,000 तनख्वाहें मिलती, वहां पे कोई सवाल करने नहीं आता कि मौलाना साहब ये बताइए कि फला आलिम एक मदरसे में पढ़ा रहा है, उसको 5 ही हज़ार दे रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है, उसको ज्यादा देना चाहिए? कोई नहीं सवाल करता, कोई नहीं पूछता। वो मदारिस में, मकातिब में, जामियात में, दीन इदारों में, मसाजिद में जो उलमा है भूखों मर रहे हैं। इतनी मामूली और हकीर तनख्वाह है कि उनके घर के अखराजात पूरे नहीं होते। लेकिन कौम में से कोई भी शख्स खड़ा होकर नहीं सवाल करता कि मौलाना मसला बताएं कि क्या इन उलमा को इतनी कम तनख्वाह देना जायज है? क्या ऐसे ट्रस्टियों को जिम्मेदारान रहना और उनको उनके ओहदे पर बाकी रखना जायज है? जो अपने अइम्मा और अपने उलमा की माकूल तनख्वाह का बंदोबस्त नहीं कर पाते हैं, क्या उन्हें जिम्मेदार रहना चाहिए, हट जाना चाहिए? ये सवालात नहीं करते। यानी लाखों उलमा परेशान है तनख्वाह को लेकर, वहां सवाल नहीं। और गिनती के सिर्फ 3-4 आलिम अगर वो किसी प्रोग्राम के लिए डिमांड कर लें 20,000, 30,000, तो ये कौम कहती है कि पैसा आ रहा है। क्यों आप बुलाते हो, क्यों आप हायर करते हो? खुद आलिम बनो, करो फ्री में तकरीर, कौन आपको मना कर रहा है? लेकिन आप किसी और को हायर करोगे तो ये तरीका गलत है, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है कि आप जबरदस्ती किसी को हायर करें और कहें कि हम पैसा नहीं देंगे। आप दुनिया में किसी भी काम के लिए किसी को हायर करते हैं, क्या मुफ्त में कोई आता है? आप एक डॉक्टर को हायर करते हैं, एक वकील को हायर करते हैं, इंजीनियर को हायर करते हैं, ये सब भी तो इल्मी चीजें हैं। डॉक्टर उसके पास भी एक इल्म है मेडिकल का, इंजीनियर उसके पास भी इल्म है, वकील उसके पास भी इल्म है। इन लोगों को आप हायर करते हैं, कितना चार्ज करते हैं लोग? और इन लोगों ने जो इल्म हासिल किया, डॉक्टर ने, इंजीनियर ने या वकील ने, जो इन लोगों ने इल्म हासिल किया है, जितना वक्त लगाया है, क्या आलिम ने उससे कम वक्त लगाया है? क्या आलिम ने उस इल्म के हुसूल में कम कुर्बानियां दी है? तो ये लोग कितना भी आपसे, एक वकील, डॉक्टर कितना भी पैसा ले ले, एक डॉक्टर ऑपरेशन का 2 लाख लेगा, आपको कोई इतराज नहीं है। एक वकील आपका केस लड़ने के लिए लाखों लेगा, आपको कोई इतराज नहीं है। बेचारे आलिम ने 10-20 हज़ार मांग लिया और आपको इतराज हो रहा है, क्यों भाई? तो मत हायर करो, आप खुद आलिम बनो, करो दिन का काम, कौन आपको मना कर रहा है? तो मेरे भाई, जब आप किसी को हायर करेंगे, किसी आलिम को, उसकी मर्जी, वो अपने हिसाब से डिमांड रख सकता है, उस पर कदगन नहीं लगा सकते, उसके बारे में जबान दराजी नहीं कर सकते, उसकी अपनी मर्जी, उसके पास नहीं टाइम है। आप उसको हायर कर रहे हो और उसकी जरूरियात भी है। हो सकता है कोई आलिम ऐसा हो जिसके पास कोई जरिए आमदनी ना हो, परेशान हो और कौम उसको नहीं देख रही है। अब उसको अगर मौका मिलेगा तो वो 20-30 हज़ार मांग रहा है, तो उसका यह हक उसको मांगना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो उलमा परेशान है, जिनके पास कारोबार नहीं है, इस इल्म की वजह से वो इस हालत को पहुंचे, यानी इल्म की वजह से वो कोई कारोबारी नहीं बन सके, पैसे वाले नहीं बन सके, और आज वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर उनकी जरूरत पड़ जाए किसी को कौम में, तो ऐसे उलमा को फुल चार्ज करना चाहिए, मुकम्मल चार्ज करना चाहिए। वो इतना चार्ज करना चाहिए कि कई महीने उनके घर का खर्चा चले, पूरा चार्ज करना चाहिए उनको। जैसे एक मशहूर रिवायत है कि कुछ साहबे कराम कहीं पे जा रहे थे, तो किसी जगह गए, उन लोगों ने उनकी ज़ियाफत नहीं की, हालांकि ज़ियाफत करना चाहिए। तो वहां पे कोई शख्स था, उन लोगों का कोई सरदार था, उसको किसी जानवर ने डंग मार लिया। साहबे कराम के पास आए और कहा कि आप रुकिया कर दो, तो उन्होंने फौरन चार्ज किया। हालांकि उन साहबे कराम के बारे में ये नहीं मिलता कि वो जगह जगह जाके रुकिया करके पैसा ले रहे हैं, नहीं। लेकिन यहाँ पे जब देखा कि इन लोगों ने
ہمارے ساتھ رعایت نہیں کی تو آج اگر انہیں ہماری ضرورت پڑ گئی ہے تو ہم بھی چارج کریں گے. فل چارج کیا, اتنا چارج کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا بھی حصہ اس میں دو. اتنا وصولا صحابہ کرام نے. تو ایسے علماء کو بھی جم کر وصولنا چاہیے. جن علماء کی کوئی دیکھ بھال نہیں کر رہا ہے, اگر ان کی ضرورت پڑ جائے کسی کو تو پوری طرح وصولنا چاہیے, فل چارج کرنا چاہیے ان کو. تو میرے بھائی اس طرح کے سوالات آپ اٹھا کے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو, آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ علماء ان کے پاس پیٹ نہیں ہے, ان کے پاس پریوار نہیں ہے, ان کے پاس فیملی نہیں ہے, وہ ہوا پی کے رہتے ہیں, تو ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں, کچھ نہیں ہے. تو آج اگر آپ ان کو بلا رہے ہیں, آپ کو ان کی ضرورت ہے, تو اپنے حساب سے وہ پیسے کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو اس میں کیا غلط ہے؟ اور کتنا بھی مانگ رہے ہیں, کتنا بھی مانگ رہے ہیں, پھر بھی ڈاکٹر انجینئر وکیل سے تو کم ہی مانگ رہے ہیں. حالانکہ اس سے زیادہ بھی مانگ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس سماج میں, جس معاشرے میں ڈاکٹر کی فیس اتنی ہائی ہو, انجینئر کی فیس اتنی ہائی ہو, وکیل کی فیس اتنی ہائی ہو, اگر اس سماج میں ایک عالم ان سے بڑھ کر بھی مطالبہ کر لے تو کچھ غلط نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی آپ یہ دو فرق سمجھیں. ایک ہوتا ہے خود سے دین کا کام کرنا, کریں جتنا کرنا ہو, نو پرابلم, آپ کو تقریر کرنا ہے عالم بنیے, تقریر کیجیے. اور دوسرا ہوتا ہے کسی کو ہائر کرنا. تو آپ اگر کسی کو ہائر کر رہے ہیں, یہ اس کی مرضی ہے بھائی, یہ اس کا وقت ہے, یہ اس کا حق ہے, وہ اس کے لیے جو قیمت لگائے یہ اس کا حق ہے, یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. آپ کو جمتا ہے تو بلائیے, نہیں جمتا تو مت بلائیے, لیکن آپ یہاں پہ فتویٰ مت لگائیے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں. iPlus TV کو ضرور ڈونیٹ کریں.